لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی، اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے، رو پڑا، رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ آٹا لاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا کرے آٹے کا، کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو۔ نوجوان آدمی تھا، کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو، سفید کر دو اسے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے، میری سفید داڑھی کر دو، شاید میرا کام مل جائے، رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بنایا تو میں نے ہیلا تھا پر کام آ گیا، بنایا تو میں نے ہیلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا۔ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کیا تو ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے، کیا تو میرا خوف کھا کر، کیا تو مجھ سے ڈر کر، کیا تو میرے سامنے جھک کر، جا میں نے تیرا ہیلا ہی قبول کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو، اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ، عاجزی کر، وہ رب ہے تو بندہ ہے، وہ مالک ہے تو مملوک ہے، وہ چاہے تو کھلائے، وہ چاہے تو نہ کھانے دے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا، بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا، گھر میں دھن دولت، کھانا پینا، پھل فروٹ، گوشت سب کچھ ہے، مگر ڈاکٹر دیا تو مر جائے گا۔ اب رو رہا ہے، گھر والی وہ کہتا ہے اتنا سا ٹکڑا دے دے، ان نے کہا نہیں اور سب کچھ ملے گا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ ان نے کہا میں مر رہا ہوں کہ مر، کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا، اور جس کو پروردگار عالم نے قرآن نورانی موت دینی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے، اور تمنا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العاصمي وعلى آله وأصحابه وبررة الكرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس شہر سے ایک لڑکی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں جمعہ پڑھنے آتی ہے، بتا رہی تھی کوئی مائی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ قاری عبدالاول صاحب، ان کی دادی کو بھی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادے کے لیے دعا کرو، اللہ کرے بخشش ہو جائے۔ یا اللہ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے، میرے والدین، تمہارے عزیز رشتہ دار، میرے رشتہ دار، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام مخلوق کا بھلا فرما، ساری امت کی بخشش فرما، یا اللہ خدمت گزاروں کا بھلا فرما، ساری کائنات کو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما، سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہ یاسین سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، سب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، اللہ سب کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔
آکو جاوید لڑکا کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک اس کے بھی کاروبار برکت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا، یا اللہ کسی کے دیندار نہ رہے، ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، یا اللہ دین و دنیا میں عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما،